اب وہ کہے مارے گا تو یہ ہاتھ روک لے گا، جھوٹا ہو جائے گا، اور اگر وہ کہے نہیں مارے گا تو یہ چنڈ مار دے گا، تب جھوٹا ہو جائے گا۔ اس نے سمجھ لیا یہ کون سی پارٹی کا، کہنے لگا میرے 2 ٹائم کی روٹی لگی، کیوں برباد کرنا ہے، مینوں پتا ہے تو آدیاں دے گھروں ہے، ٹر جا۔ یہ ہندوؤں سے اسلام کے اندر داخل کیا گیا، اس پہ اسلام کا لباس اسلام کا چولا چڑھایا گیا۔ اور بے وقوف کتنے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، طوطا رکھا ہوا ہوتا ہے اور طوطے کے سامنے پرچیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ساری پرچیوں کو پڑھ کے چلے جاؤ، 6 مہینے بعد آ کر پھر پرچیاں کھول کے دیکھ لو، وہی پرانی پرچیاں ملیں گی، اور وہ بے زبان طوطا اٹھتا ہے اور پرچی نکالتا ہے، اور یہ سمجھ آتا ہے کہ کام خراب ہے، یہ منہ موڑ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ صبح گھر سے بریف کیس لے کے نکلتا ہے، آدھے گھنٹے بعد منہ لٹکا کے واپس آ جاتا ہے۔ بیگم پوچھتی ہے شیخ صاحب واپسی کیوں ہو گئی؟ کہتا میں تو بڑا ٹکٹ لے کر کھڑا تھا، جانے ہی لگا تھا، اچانک کالی بلی آگے سے گزر گئی، تو میں سمجھ گیا وہ نجومی بابا نے بتایا تھا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو سفر خیر والا نہیں ہوتا۔ ستاروں میں تاثیر ماننے والے، نجومیوں کے گرد چکر مارنے والے، ان کی غیب دانی کی جھوٹی خبروں کی تصدیق کرنے والے ایمان سے بھی برباد ہو جاتے ہیں، مال سے تو برباد ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ نجومیوں کا سارا سسٹم، یہ ہاتھوں کی لکیریں دے کر غیب کی خبریں، چھپی ہوئی باتیں بتانے والے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ آئیے رب کا کلام سنتے ہیں اور قرآن کی آیات سے پوچھتے ہیں یہ دعوے دار یہ ہیں کیسے؟ ان کے دعووں کو مان لینے والے زبان سے کہیں نہ کہیں، عمل ان کا اعلان کرتا ہے کہ جو اس نے کہا ہے اس کی اگر تصدیق کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی توحید میں شرک کے جرم میں ملوث ہو گئے ہیں۔ غیب کی خبریں کس کے پاس ہوتی ہے؟ اور جب آپ نجومی کی باتوں کو مان لو گے، اس کا مطلب ہے آپ نے مان لیا کہ یہ غیب دان ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر گیا۔ کوئی 20-25 فٹ بلند چھت سے گر جائے اس کی ٹانگیں نہیں بچتی، جو آسمان سے گرے گا اس کا کیا بچے گا؟ اس کو پرندے اچک کے لے جائیں یا ہوا اس کو دور اٹھا کر پھینک دے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس ظالم کی یہ مثال ہے۔ جب انسان اللہ کی توحید کو ترک کرتا ہے، اللہ سے تعلق توڑتا ہے، پھر وہ ان سے قسمت کا حال پوچھتا ہے جنہوں نے بورڈ تو پروفیسری کا لگایا ہوا ہوتا ہے، اور حالت کیا ہوتی ہے؟ لاہور کے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور پنجاب کے اندر جتنے ٹانگے گھوڑے لاہور میں ہیں کسی اور شہر میں، اور گھوڑا دوڑتے ہوئے جب سڑکوں پہ لید کرتا ہے خشک ہو جاتی ہے، پھر گاڑیاں اسی روڈ سے گزرتی ہیں اور یہ ہوا میں شامل ہو کر پروفیسر صاحب کے معدے شریف میں جاتی ہے۔ لوگوں کو قسمتوں کا حال بتانے والے کو چنگی دکان ہی کھول لے۔ یہ ہندوؤں سے متاثر ہو کر جب اللہ سے تعلق توڑا، رب سے امیدیں ٹوٹی، جب رب سے امید ٹوٹتی ہے پھر ذلت مشرک کا مقدر ہو جاتی ہے۔ یاد کر لیجئے جس کا تعلق اس کے اللہ سے جڑا ہوا، پوری کائنات مل کے اس کا بیڑا غرق کرنا چاہے کر سکتی، اور اگر رب سے تعلق جڑا ہوا، رب اس کو عزت دینا چاہے کوئی روک سکتا؟ لہذا اللہ کی توحید کو تسلیم کیجئے۔ ستارے اللہ کی مخلوق ہے، کفار کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے اس میں تاثیر مان کے اپنے ایمان کو برباد نہ کیجئے۔ یہ نجومی، یہ غیب دانی کی دعوے دار، قرآن آواز دیتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ نجومیوں کی باتوں کو تسلیم کرنے والوں، ستاروں میں تاثیر ماننے والوں،
ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے شفا کی امیدیں لگانے والوں، یہ فلاں پتھر ہے اور یہ فلاں پتھر ہے، یہ فلاں بابے کی ہے اور یہ فلاں بابے کی ہے، گلے میں تعویذ باندھ کے شفا کی امیدیں لگانے والوں، یہ بربادی ہے، عقیدے کی بربادی اور اللہ سے دوری ہے۔ تم نے ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا اور قرآن کہہ رہا ہے یہ غیب دانی کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ غیب کی ساری خبریں عرش والے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے جس کو جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، آپ نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس، نجومی کے پاس، بنگالی بابے کے پاس، عامل بابے کے پاس، کالے علم کے کاٹ پیٹ کے ماہر کے پاس، ان دعوے داروں کے پاس جاتا ہے، اس سے کوئی بات پوچھتا ہے، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، یاد کر لیجئے یہ محمد کریم کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ کا آرڈر ہے، یہ اعلان محمد الرسول اللہ ہے، وہ شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بری ہے، کوئی تعلق نہیں امام الانبیاء کا اس آدمی کے ساتھ جو جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں کے پاس جاتا ہے، ان سے باتیں پوچھتا ہے اور پھر ان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ رسم اسلام کے چولے کے اندر ہندوازم کی طرف سے آئی ہے، یہ رسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھائی۔ اسی طرح تحفۃ الہند کتاب کے دوسرے باب کی 6 فصل میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں جب موت ہو جاتی ہے، میت ہوتی ہے، تو وہ میت کو کھانے کا ثواب پہنچانے کے لیے ایک رسم کرتے ہیں جس کا نام سراد ہے۔ اور جب سراد کا کھانا تیار ہو جاتا ہے، جس کا ثواب ہندو اپنے مرنے والے کو پہنچانا چاہتے ہیں، جب یہ دیگ تیار ہو جاتی ہے تو اس میں سے نکال کر سب سے پہلے پنڈت جی کے سامنے لے جایا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر کچھ وید پڑھتے ہیں، وہ اس کے اوپر پھونکا مارتے ہیں، سب سے پہلے دیگ کا کھانا نکال کر پنڈت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے ان کے ہاں خاص دن مقرر ہے۔ مثال کے طور پہ جس دن وہ مرا وہ دن، یا کسی کے ہاں 15واں دن، 13واں دن، یا سال کا وہی دن جس دن وہ مرا تھا، سال پورا ہونے پر برسی کی صورت میں۔ یہ خبر ہندوؤں کے گھرانوں کی ہے، وہ اپنے مرنے والوں کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ رسمیں کرتے ہیں۔ 13ویں دن، 15ویں دن، برسی کا دن، میت کا دن، اس کے لیے کھانا پکتا ہے جو غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور کھانا تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے پلیٹ چاولاں دی مولوی صاحب کو جاندی ہے، جو ان کا مولوی ہے، جو ان کا برہمن ہے، وہ اس پہ کچھ دم درود کرتا ہے، بیت پڑھتا ہے، اپنے الفاظ کے اندر منتر پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عوام کے لیے کھلتا ہے۔ مسلمانوں نے بھی چونکہ زیادہ اکثریت کا تعلق بر صغیر سے ہے، ہندوؤں کے معاشرے میں رہے، ان سے متاثر ہوئے، ان کو دیکھا دیکھی یہاں بھی تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں کل برسی شروع ہو گئی۔ وہاں کھانا تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے برہمن کے پاس گیا، اور یہاں ختم شریف کی دیگ کھلتے ہی سب سے پہلے کس کے پاس جاتی ہے؟ مولوی صاحب کے پاس جاتی ہے۔ وہ اس کے اوپر منتر پڑھتا ہے اور یہ اس کے اوپر سورۃ یاسین پڑھتا ہے۔ ہندوؤں کا برہمن بھی اگر کھانا چنگا نہ ہوئے تو مختصر منتر پڑھتا ہے، اور اگر یہاں بھی کھانا اچھا نہ ہو 4 کل پڑھ کے سالے ثواب کر کے وہ اگلا گاہک تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 9واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ کل، یہ برسی، یہ رسمیں ہندوؤں سے آئی ہے جس پہ چولا اسلام کا چڑھا دیا گیا ہے۔ وہ بھی مرنے کے بعد یہی اعمال مردے کو ثواب کھانے کا پہنچانے کے لیے کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی یہی اعمال کرتا ہے، اور یہ اعمال میڈ ان انڈیا عمل ہے، میڈ ان پاکستان عمل ہے، یہ محمدی عمل نہیں ہے، یہ خدیجہ کی وفات پر مصطفیٰ نے نہیں کیے،
یہ حمزہ کی شہادت پر مصطفیٰ نے نہیں کیے صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی وفات پہ یہ عمل نہیں ہوئے، نبی کی بیٹیوں کی وفات پہ یہ عمل نہیں ہوئے، صحابہ کی شہادت پر یہ عمل نہیں ہوئے۔ لوگوں جو عمل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مصطفیٰ نے نہیں کیا، ابراہیم کی وفات کے بعد نہیں کیا، حمزہ چچا کی شہادت کے بعد نہیں کیا، صحابہ کرام کی وفات اور شہادت کے بعد نہیں کیا، اب وہ تیجے کے نام پہ، ساتویں کے نام پہ، 10ویں کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ، چہلم کے نام پہ، برسی کے نام پہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو رب محمد کی قسم ہے وہ اسلام نہیں ہے، ہندوؤں سے لیا ہوا طریقہ ہے۔ اگر یہ اسلام ہوتا کیا پیارے آقا اس پہ عمل نہ کرتے؟ اگر یہ اسلام ہوتا کیا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم نہ دیتے؟ طریقہ بھی وہی ہے، وہاں برہمن کھانا تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے ان پہ منتر پڑتا ہے، یہاں مولوی سب سے پہلے اس پہ دم کرتا ہے۔ نہیں یاد تو موٹی سی دلیل دے دیتا ہوں۔ جو کہتے ہیں جی کام تو اچھا ہے، مشکل کیا ہے؟ انہیں کو مشکل یہ ہے اگر یہ کام اچھا ہوتا تو رب کے دین کے اندر موجود ہوتا۔ کوئی اچھا عمل ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ چھپا کر گئے ہو، کوئی اچھا عمل ایسا نہیں ہے جو نبی نے بیان نہ کیا ہو۔ جو عمل جنت میں جانے کا سبب ہو وہ قاسم کے بابا نے، فاطمہ کے بابا نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے چھپایا نہیں ہے، وہ اپنی امت کو بتا کر گئے ہیں، اور صحابہ نے گواہی دی ہے۔ مصطفیٰ اس حال میں فوت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پہ اڑنے والوں تاروں کا، پرندوں کا علم بھی اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ اگر یہ عمل اچھا ہوتا نبی چھپا کر نہ جاتے، بتا کر جاتے۔ نبی کا نہ بتایا جانا، ان عملوں کے پنجابی نام، تیجا کون سی زبان ہے جی؟ تیجا، ساتواں، ناواں، 10واں، 40واں، کل، چہلم عربی کے لفظ ہیں، پنجابی کے۔ مولوی صاحب سے پوچھو اس کی عربی کیا ہے، ان رسموں کی عربی کیا ہے؟ پبلک میں نہیں مانے گا، بعد میں کہے گا پوٹھے سوال نہ کریا کر، یہ عربوں کے ہاں سے آئی نہیں ہے تو عربی کیا بتائیں؟ یہ تو بنائی ہم نے خود ہے، اس کی عربی کہاں سے ڈھونڈے؟ یہ وہ عمل ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اضافے کے طور پہ چلے ہیں، ہندوؤں سے لیے گئے ہیں۔ یہی اعمال ہندوؤں کے ہاں ہے، یہی اعمال کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں ہے۔ اور اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا کہ ان کے رشتہ داروں کو، قریبی عزیزوں کو چاہیے، پڑوسیوں کو چاہیے وہ کھانا بنا کر کوئی ان کے گھر بھیجے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے بابا جعفر طیار کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کو مشغول کر چکی ہے۔ ان کے ہاں موت کی خبر آئی ہے، وہ اس موت کی خبر میں پریشان ہیں، مشغول ہیں، ان کو خیال نہیں ہے کھانا بنانے کا، تم کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجو۔ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مولویوں نے کہا کہ اگر کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجنا ہے تو ہمارے گھر میں کیا آئے گا؟ انہوں نے نئی رسم شروع کر دی۔ ادھر باپ مرتا ہے، ایک بیٹا تو رشتہ داروں کو اطلاع دینے کے لیے، ٹیلی فون کرنے کے لیے جاتا ہے ابا فوت ہو گئے، دوسرا بیٹا بکروں کا انتظام کرنے کے لیے، دیگوں کا انتظام کرنے کے لیے، نائی کو بلوانے کے لیے چلا جاتا ہے کہ ابا مر گیا، آجا بکرے ذبح کر لے، کھانا بنا لے۔ ابھی مولوی اپنے درویشوں کو لے کر گھر میں